دوبارہ سوال دوبارہ یزیدی مدنی پھول عطا فرمائیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو خیر کا سبب بنے، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو برائی کے پھیلنے کا سبب بنے. تو یا سیدی یہ سبب انسان کیسے بنتا ہے؟ یعنی خیر کا بھی سبب بنے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور برائی کا سبب بنے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، پہلے تو وہ سوال کرنے والے کی خدمت میں عرض کر دوں، برا نہیں مانیے گا. وہ مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں مبلغین یہ کہتے ہیں کوئی مبلغ ہی ہوں گے، ورنہ عوام لفظ مفہوم نہیں بولتے. یہ مفہوم حدیث پاک کا بیان کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے. یہ مفہوم بھی بیان کرے گا محدث، جو علم حدیث کا ماہر ہوگا. تو ہم لوگوں کے لیے تو یہی ہے کہ جو حدیث پاک لکھی گئی ہے نا، ایز اٹ از وہ دیکھ کر بیان کر دیں. ہمارے یہاں عام ہوتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ آ رہی ہو آپ کو کیا پتا مفہوم کیا ہوتا ہے. ترجمہ بھی خود اپنے سے جو علماء بھی کرتے ہیں، ہم تو ان سے بھی المدینۃ العلمیہ وغیرہ میں تو میں کئی بار میں پیغام دیتا ہوں ان کو، بھائی یہ کس حدیث کی شرح دیکھ کر آپ نے کیا شرح دیکھی ہے؟ یہ ترجمہ جو کیا ہے، شرح کے مطابق ترجمہ ہونا ضروری ہے. عربی جاننا قرآن کریم اور حدیث پاک سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ کان کھول کے سب بھی سن لیں. جس کو دیکھو آج مفسر بنا پھرتا ہے، جدھر تفسیریں چل رہی ہیں. حقیقت بولو تفسیر نانی ماں کا گھر نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے البتہ اردو اچھی ہے، کچھ اچھی شدھ بدھ ہے، تو وہ کسی مفسر قرآن کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ کر سنا دے. چنانچہ اب بھی نہیں کر سکتا اس کا مفہوم یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہو، اس کا مطلب یوں ہے، یہ نہ کرے. یہ رسک اس میں رسک فیکٹر ہے کہ پھر پھنس جائے گا کہ تفسیر بھی رائے، تفسیر بھی شرح حدیث، یہ دونوں حرام ہے، چاہے صحیح بھی ہو. لیکن اگر نا اہل نے کی تو وہ گناہگار ہی ہوگا. نا اہل وہی کہ اگرچہ عالم ہے لیکن وہ شرح حدیث کے فن سے واقف نہیں ہے یا فن تفسیر سے آگاہ نہیں ہے، تو گناہگار ہوگا چاہے صحیح کر جائے اپنی رائے سے. رائے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی، ورنہ تو اسلام کا نقشہ بگڑ جائے گا. اور بگاڑ رہے ہیں، ایک سے ایک مفسر گھوم رہے، ایک سے ایک محدث گھوم رہے، ایک سے ایک مقرر اور ٹی وی پر بیٹھ کے گپے ہانک رہے ہوتے. ان کی کوئی زبان پکڑنے والا نہیں ہے. آیتوں کے مفہوم، حدیثوں کے مفاہیم اور مقاصد اور کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور عوام بیچارے ان کو اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے. تو یہ آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں تو بڑا اسلامک اسکالر ہے. ارے کیا دھول اسلامک اسکالر، اس کو آتا جاتا ہے کیا؟ میں صحیح بولتا ہوں. اس کو پکڑے گا اہل علم ہوگا نا تو اس کو پکڑے گا. باقی عوام بیچارے نہ یہ اہل علم کے سامنے آ کر بیٹھے گا اور اس سے بات کرے گا. تو اس لیے وہ جو بھی ایسا کرتے بھی ہے اپنے طور پر اسلام کر رہے ہیں، وہ مہربانی کر کے صرف وہی بیان کرے. آپ کی آخرت کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. جو ہمارے اکابرین، جو مفسرین، جو محدثین لکھ کر گئے، ان مستند علماء اور محدثین مفسرین نے جو کچھ بیان کیا، مہربانی کر کے عوام تک وہ پہنچائیں. اپنی من مانی تفسیریں مت کریں. ابھی آپ کے پاس زبان ہے، ابھی بولنا بھی آپ کو آتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا زبان بند ہو جائے گی. دوسرا وقت آئے گا قبر میں آپ کی زبان پر کیڑے چمٹ جائیں گے. یہ دھیان رکھنا. یہ مجھے بھی ڈرنا چاہیے، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، سبھی کو ڈرنا چاہیے. ہم میں سے کوئی بھی اس سے بے خوف نہیں ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہم تھوڑی جانتے ہیں. رب سے ڈرنا چاہیے، برے خاتمے کا خوف سب کو ہونا چاہیے. قرآن و حدیث اور اسلام شرعی مسائل کے بارے میں ہرگز زبان نہیں کھولنی چاہیے جب تک 100% صحیح معلومات نہ ہو. اس لیے صرف علماء نے لکھا، وہ بھی ہر عالم کا لکھا ہوا نہیں چلے گا. اس لیے میں نے کہا کہ اپنے اکابرین بزرگان دین جو لکھ کر گئے، یا اب بھی کوئی ایسے سنی عالم، ایسے معتبر عالم ہیں جنہوں نے لکھا ہے، تو ان کا لکھا ہوا یعنی وہی پیش کریں. باقی اپنے طور پر کر ہی رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں. میری تو خیر یہ انہوں نے سننی بھی نہیں، ان کو کیا پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. کوئی بولے گا تو ہنس کے ڈال دیں گے، لیکن کب تک ہنسیں گے؟ نہیں، ایسے لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سنتے نہیں ہیں. ایسے لوگ آپ کی سنتے ہیں اور ابھی سنیں گے بھی. اللہ نے توفیق دی تو مان لیں گے، ورنہ ان کا نیکسٹ پروگرام
آپ کی ان تمام تر گفتگو پر ہی میرا خیال ہے شاید ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں یہ محدث نہیں ہے مفسر نہیں ہے, میں نے دعویٰ کون سا کیا ہے, میں تو واقعی نہیں ہوں. جب تو میں بھی دیکھ دیکھ کے تفسیر یا عالم کی خدمت میں بیچ کر حدیث بیان ہوئی ہے, آپ بتائیں. میں نے تو اب بھی حدیث آئی نا, حالانکہ آسان الفاظ تھے, اپنے اٹکل سے نہیں, یار اپنوں نے وہ شرح پڑھی بھی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے یہ مفتی صاحب خصوصاً حدیث پر ان کی نظر اچھی ہے. وہ شاید آپ کو بھی یوں نہیں لیں گے, مطلب وہ یہی کہیں گے کہ جناب یہ کیا راستے بند ہو گئے, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے وغیرہ. اصل میں ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا شاید کہ جن باتوں کو ہمارے بزرگوں نے عوام میں بیان ہی نہیں کیا, وہ زیادہ حکمت جانتے تھے کہ یہ بات عوام میں بیان کرنی یا نہیں کرنی. اب ان کا نیا نیا علم ہے, تجربات ان کو اتنا ہے نہیں, تو یہ وہ کھول کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بعض اوقات یہ اس شخص کی طرح ہے جو میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر صرف دوا کا نام پڑھ کر یہ دوا پہ دوائی دیے چلے جاتا ہے اور کہ بھائی یہ تم کھا لو. انہوں نے میڈیکل تو پراپر پڑھی نہیں کہ کس مریض کو کیا دوائی دینی ہے یا کس کا کیا علاج کرنا ہے. تو یہ ایسا طبقہ ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن سننا بند کر دیں نا. آپ نے تو کہا نا کہ چینل پہ, تو آپ چینل اب کہاں رہا, چینل تو پتہ نہیں ایسوں کو شاید بٹھائیں بھی نہیں, کئی چینل تو ایسے ہوں گے. اب تو ہو گیا سوشل میڈیا, ہو گیا فیس بک, اب ہو گیا دیگر یوٹیوب چینل. اب اس پر بیٹھ گئے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے کہہ دیا. اب مشہور ہونے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ مطلب مشہور ہونے کے لیے آپ گدھے کے لیے کوئی اچھا سا لفظ استعمال کرتے تو لوگ ہنسی ہنسی کرتے کرتے آپ کی ویڈیو کو ٹھیک ٹھاک وائرل کر دیں گے کہ دیکھو گدھے کے بارے میں کتنی اچھی باتیں کہی ہیں اس نے. تھوڑے دنوں کے بعد جب اس کو لگے گا کہ میرے مطلب اتنے لائک ہو گئے تو یا اتنے ممبر بن گئے, تو پھر وہ اپنے گدھے کی بات کو تھوڑا رجوع کر لے گا. اتنے میں وہ گدھے پر بیٹھ کر کئی گھروں پہ پہنچ چکا ہوگا. تو بعض اوقات بڑے نالائق قسم کے لوگ ہیں, انہیں لائک نہ کیا کریں, ہماری نالائکی شروع ہو جائے گی. بلکہ نالائق آدمی بھی اگر لائک کو لائک کرے گا تو نالائکی ختم ہو سکتی ہے. بڑے بڑے لائق لوگ نالائق کو لائک کر دیتے ہیں تو ان کی لائق پن جو نا ختم ہو سکتا ہے, وہ بھی نالائق ہو جائیں گے. تو تمیز پیدا کریں کہ کون لائق ہے کون نالائق ہے, کس کو لائک کرنا ہے کس کو نالائق ہی رہنے دینا ہے. تو اس کے لیے دعا کرتے رہیں. تو جب سننے والے ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں دوسرے کیمرے پر ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب یوں تھوڑا ہل ول رہے ہیں, کچھ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ بولنا چاہیں گے, تو آپ بھی کچھ مطلب کہ لے لیں. لیکن یہ طبقہ ہے جو پھر اس طرح کی چیزیں لے لیتا ہے اور اس کو سمجھ اتنی پڑتی ہے نہیں. سننے والوں نے بھی ان کو عجیب و غریب کیا ہوا ہوتا ہے, تو نہ سنا کریں. اللہ ہدایت. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یعنی جو شرح بیان جو حدیث پاک ہے, جو کہا کہ وہ شخص بڑا اچھا ہے, خوش نصیب ہے کہ جو خیر کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے, یعنی جو ذریعہ بنتا ہے, ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں, یا وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہے, اس کے لیے مبارکباد ہے. اور جو شخص شر پھیلانے کا سبب بنتا ہے, یعنی یا تو ایسے کام کرتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہمیشہ برائی کا نقصان کا سبب بنتے رہیں گے, تو ایسے کی بدنصیبی ہے. اور یا وہ خود ایسا شخص ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ پیروی کرتے ہیں اس کی, اور وہ برائی کے شر کے کام کرتا ہے, تو یوں وہ شر کا سبب بن جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ شر کے اندر پڑے, یا اس نے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو شر پہنچا ہے. جی فیس بک کے اوپر کافی ہمیں سوالات مل رہے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ بچے کی ماں کا انتقال ہو جائے تو پرورش کا حق کسے ہے, والد کو یا سسرال والوں کو؟ یہ صورتحال ہوتی ہے پوری. اصل میں اب یہاں پیچھے معاملہ کیا ہے تو صحیح معلوم نہیں ہے. جو سوال ایک مطلق آیا ہے, جو والدہ ہوتی ہے اس کے بعد پرورش کا حق یہ نانی کے پاس آتا ہے, نانی کے بعد پھر دادی کے پاس, مختلف صورتوں کے بعد پھر یہ شوہر کے پاس جاتا ہے. لیکن اس میں عمر کی قید ہے, یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کی عمر کیا ہے, بچہ ہے یا بچی ہے. تو یہ ساری صورتحال سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ واضح جواب دیا جا سکے گا. عورت کا وقتی طور